جی السلام علیکم، امید ہے کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ کیا علی امین گنڈاپور صاحب اس وقت پولیس کی حراست میں کوئی عمران خان یا پی ٹی آئی کے خلاف بیانات ریکارڈ کروا رہے ہیں؟ اس قسم کی خبریں سامنے آ رہی ہیں، کچھ صحافی اس طرح کی خبریں دے رہے ہیں۔ اس حوالے سے کیا ڈیٹیلز ہیں وہ آپ سے شیئر کروں گا۔ جو سپریم کورٹ کے حوالے سے پارلیمنٹ نے بل پاس کیا تھا، صدر مملکت نے اس کے اوپر دستخط نہیں کیے، کیا وجہ ہے، کیوں دستخط نہیں کیے، وہ بھی آپ سے شیئر کروں گا۔ اور اس کے علاوہ انتخابات اور معیشت کے حوالے سے کچھ چیزیں، بڑی امپورٹنٹ چیزیں ہیں، وہ بھی کوشش ہوگی کہ آج کے اس ولاگ میں آپ کے ساتھ شیئر کی جائیں۔ اچھا، سب سے پہلی چیز جو ہے، صدر مملکت نے جناب وہ جو بل بھیجا تھا حکومت نے صدر مملکت کو کہ اس کے اوپر آپ دستخط کر دیں، سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر بل، اس کو صدر مملکت نے نظر ثانی کے لیے واپس بھیج دیا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ یہ پارلیمان کا دائرہ اختیار نہیں ہے کہ جس طریقے سے یہاں پہ سپریم کورٹ کے حوالے سے آپ نے قانون سازی کرنے کی کوشش کی ہے، لہٰذا اس کے اوپر نظر ثانی کریں۔ تو اب یہ بل کچھ دن مزید جو ہے رکا رہے گا۔ حکومت نے نظر ثانی کیا کرنی ہے؟ حکومت کی تو پہلے ہی ذہن سازی ہوئی بھی ہے اس حوالے سے، جس طریقے سے سپریم کورٹ کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے وہ آپ کے بھی سامنے اور میرے بھی سامنے ہے۔ اس حوالے سے کچھ ڈیٹیلز ہیں وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا، لیکن پہلے جو ہے علی امین گنڈاپور صاحب کے حوالے سے میں آپ کے ساتھ کچھ چیزیں شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ اب کچھ صحافی اس طرح کی خبریں دے رہے ہیں کہ جی علی امین گنڈاپور جو ہے پولیس کی حراست میں بہت بیانات دے رہے ہیں، سب کچھ بتا رہے ہیں۔ اچھا، یہ ایک پیٹرن ہے، یہ اگر آپ پیٹرن نوٹ کریں کہ جو ہی کوئی بندہ گرفتار ہوتا ہے یا اغوا ہوتا ہے تو ساتھ ہی کچھ معزز صحافی جو ہے نا، میں کسی ایک صحافی کی بات نہیں کر رہا، بہت سارے معزز ایسے صحافی ہیں، وہ ساتھ ہی اس قسم کی ٹویٹس کرنا شروع کر دیتے ہیں، اس طرح کے بیانات دینا شروع کر دیتے ہیں، اس طرح کی باتیں کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ جناب اس بندے نے تو بولنا شروع کر دیا ہے، وہ طوطا بن گیا ہے، وہ بہت سارے بیانات دے رہا ہے۔ اگر آپ پیچھے تھوڑا سا چلے جائیں، جب شہباز گل صاحب کو گرفتار کیا گیا تھا، اس طرح کی خبریں ہیں کہ جی شہباز گل تو یہ بتا رہا ہے، وہ بتا رہا ہے، اس کی ڈائری سے یہ نکل آیا، اس کے کمرے سے آبدوز نکل آئی، اور وہ تو بس ختم ہو گئی پی ٹی آئی، بس سب تو عمران خان گیا، شہباز گل نے تو سب کچھ بتا دیا۔ اس طرح کی خبریں۔ اس کے علاوہ کوئی بھی بندہ غائب ہو، کوئی بھی بندہ گرفتار ہو، پچھلے دنوں اظہر مشوانی صاحب جب گرفتار ہوئے، پھر کچھ معزز دوستوں نے بتایا کہ جناب وہ تو اس نے یہ بھی بتا دیا، وہ تو فلانا اکاؤنٹ بھی چلا رہا تھا، اور کچھ دوستوں نے تو یہاں تک غالباً کہہ دیا کہ یہ جو ایلن مسک ہے اصل میں تو یہی اظہر مشوانی، پورا ٹویٹر تو کنٹرول ہی یہ کرتا ہے، ایلن مسک تو فرنٹ مین ہے اظہر مشوانی کا۔ مطلب اس قسم کے جو ہے مذائقہ خیز قسم کی باتیں کی گئی کہ وہ یہ بھی چلا رہا ہے اور وہ بھی کر رہا ہے، اب تو بچے گئے نہیں، اب تو یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا، اور وہ اظہر مشوانی صاحب اپنے گھر خیر خیریت سے آ گئے۔ اچھا، اب علی امین گنڈاپور صاحب جو ہے ان کو پولیس نے گرفتار کیا۔ اگین اس قسم کی خبریں آنا شروع ہو گئی ہیں، جی علی امین گنڈاپور تو بہت بیانات دے رہے ہیں، جب وہ بیانات سامنے آئیں گے تو بڑی سبکی ہوگی پاکستان تحریک انصاف کی، چیئرمین عمران خان صاحب کی۔ اب ان خبروں میں کتنی صداقت ہے، اس کا اندازہ آپ ان دو خبروں سے لگا لیں جو میں نے آپ کو پہلے بتائیں، شہباز گل صاحب کے حوالے سے اور اظہر مشوانی صاحب کے حوالے سے، اور اس کے علاوہ اور بھی بہت ساری، جس طرح میں نے عرض کیا کہ جب بھی کوئی گرفتاری یا کوئی بندہ ادھر ادھر ہوتا ہے اس قسم کی باتیں سامنے آنا شروع ہو جاتی ہیں۔ اچھا، دوسری چیز جو ایک اور میں آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں وہ بڑی امپورٹنٹ ہے۔ آج ڈان نے بھی ایک ایڈیٹوریل لکھا اور اس میں انہوں نے کہا کہ یہ بالکل غیر ضروری قسم کی کنفرنٹریشن جو ہے کی جا رہی ہے حکومت کی جانب سے عدلیہ کے ساتھ۔ اس ایڈیٹوریل کا ایک چھوٹا سا حصہ پہلے ذرا میں آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں۔ These parties and their leaders seems to have committed themselves to a very dangerous path under the assumption that their actions will ultimately be endorsed by a segment of judiciary that they see as sympathetic to their political cause۔ انہوں نے کہا کہ یہ سب کچھ اس لیے کیا جا رہا ہے کہ یہ جو ہیں یہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید جو ہم ایکشنز لے رہے ہیں وہ یہ ازیوم یہ کر رہی ہیں، یہ جو سیاسی جماعتیں جو عدلیہ کے خلاف یہ سب کچھ کر رہی ہیں اور بیان بازی کر رہی ہیں کہ شاید جو ہے الٹیمیٹلی کوئی عدالت کے اندر سے ہی کوئی جج صاحبان جو ہیں ان کا جو پولیٹیکل کاز ہے اس کے حوالے سے وہ کوئی سمپتی رکھتے ہیں، نرم گوشہ رکھتے ہیں، تو وہ اس کو انڈورس کر دیں گے، اس کے اوپر وہ جو قانونی مہر لگا دیں گے۔ انہوں نے کہا یہ ازمپشن ہے، ایسا ہو نہیں سکتا۔ پہلے بھی ججز میں اختلافات رہے ہیں، جج صاحبان میں ہمیشہ سے رہے ہیں، لیکن جس قسم کی حکومت گیم کر رہی ہے وہ جو ہے بڑی ڈینجرس گیم ہے۔ آپ یا تو مان لیں کہ حکومت اس ملک کو آئین اور قانون کے مطابق چلانا ہے اور سیدھے طریقے سے الیکشنز کروائیں، اس کے علاوہ اور کوئی راستہ نہیں ہے۔ میں ایک اور چیز بھی آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں۔ Unless the government deliberately wishes to undermine the trichotomy of powers within the state, it should stop its resistance and allow the election commission to proceed as directed۔ انہوں نے کہا کہ یا تو آپ یہ جو اختیارات ہیں نا کہ آئین کے اندر درج ہیں کہ یہ مقننہ ہے، یہ عدلیہ ہے، یہ انتظامیہ ہے، یا تو اس کو آپ ختم کر دیں، ٹھیک ہے، یہ بڑی ڈینجرس چیز ہے،
یا پھر آپ چپ کر کے جناب الیکشن کمیشن کو جو دیا گیا ہے مینڈیٹ اور جو الیکشن کروانے کا اور جو اب حکم بھی آ گیا سپریم کورٹ کی طرف سے اس پہ عمل درآمد کروائیں. اور یہ سب کچھ کیوں ہو رہا ہے؟ یہ اس لیے ہو رہا ہے کہ پی ڈی ایم کی جو پارٹیز ہیں وہ یہ سمجھتی ہیں کہ ان الیکشنز کے اندر ان کو شکست ہو جائے گی اور اس وجہ سے وہ اس سارے پولیٹیکل پروسیس کو سیبوٹاج کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, اس پولیٹیکل پروسیس کو روکنے کی کوشش کر رہے ہیں. یہ بنیادی وجہ ہے. آج ڈان نے بھی اس کے اوپر لکھا کہ یہ کیوں کر رہے ہیں. ویسے تو پوری قوم کو پتا ہے کہ یہ کیوں کر رہے ہیں اور اس کی کیا وجہ ہے, وہ ہم سب کو معلوم ہے, اور جو سرویز وغیرہ ہیں وہ بھی آپ کے سامنے. لیکن یہ سمجھتے ہیں کہ شاید اندر سے کوئی جج صاحبان ان کے حق میں کھڑے ہو جائیں گے, جس طرح وہ ہر نوٹ کے اوپر کہتے ہیں جی یہ دیکھیں اختلافی نوٹ آ گیا تو یہ ہو گیا تو وہ ہو گیا. ویسے وہ جسٹس اطہر من اللہ صاحب کا جو نوٹ ہے اس کے اوپر بھی بہت ساری باتیں ہوتی رہی, کل پروگراموں میں بحث بھی ہوتی رہی. انہوں نے کہا کہ عدلیہ کو سیاست میں نہیں گھسیٹنا چاہیے, لیکن انفارچونیٹلی جو جج صاحب کا اپنا نوٹ ہے بڑے قابل احترام ہے اور ون آف دا بیسٹ ججز ان پاکستان. ان کے فیصلے بولتے ہیں انسانی حقوق کے حوالے سے, شخصی آزادیوں کے حوالے سے. جب وہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر تھے تو ان کا کردار بالکل واضح سب کے سامنے ہے اور بڑا بہترین ان کی عدالت سے فیصلے آتے رہے. لیکن یہ جو نوٹ انہوں نے لکھا ہے اس میں نہ انہوں نے الیکشن کا ذکر کیا ہے کہ بھائی الیکشن کرواؤ, جو مین مدعا ہے کہ آپ پولیٹیکل سیاسی گینز کے لیے اگر اسمبلی نہیں توڑی جا سکتی تو سیاسی گینز کے لیے الیکشن روکا جا سکتا ہے, جو آئین میں واضح طور پہ لکھا ہے. تو وہ سیاسی انہوں نے اس کے اندر وہ پورا نوٹ ایسے لگا کہ وہ آپ کسی سیاسی جلسے میں بھی پڑھ سکتے ہیں اگر آپ پڑھنا چاہیں. تو وہ سیاسی تو ہر چیز انہوں نے اس میں کی, ایک سیاسی بات بھی کی, سیاسی اتنا لمبا نوٹ لکھوا دیا. لیکن اس میں پھر یہ بھی لکھوا دیتے کہ پی ڈی ایم کی جماعتیں الیکشن سے بھاگ رہی ہیں, یہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے. پر اینی وے یہ سمجھتے ہیں حکمراں کہ جناب اندر سے ہی کوئی جج صاحبان کھڑے ہو جائیں گے اور جو ہے ہمارا جو پولیٹیکل کاز ہے اس کے حوالے سے وہ کوئی نرم گوشہ رکھتے ہیں اور وہ انڈورس کر دیں گے ہمارے اقدامات کو. یہ آج ڈان نے لکھا ہے. اچھا, دوسری طرف جو ملک کی حالت ہے, آج فواد چودھری اور حماد اظہر صاحب جو ہے وہ کر رہے تھے, پریس ٹاک کر رہے تھے, میڈیا پہ آئے تھے. جو ہی یہ ان کا کوئی بندہ آتا ہے دوسری طرف سے کوئی منسٹر بھی آ جاتا ہے. تو وہی ہوا, تھوڑی دیر کے بعد عطا طاہر صاحب بھی آ گئے اور ادھر فواد چودھری اور جو حماد اظہر صاحب ہیں انہوں نے بات کی, کافی ساری سیاسی معاملات کے اوپر بھی بات کی. انہوں نے کہا کہ جن لوگوں نے دستخط کیے ان کو نائل کروائیں گے, جو جو قرارداد ہوئی ہے سپریم کورٹ کے خلاف اس حوالے سے کافی باتیں کی. باقی انہوں نے کہا کہ الیکشنز ایک واحد حل ہے مختلف, اور ملک کی معیشت کے اوپر جو ہے نا, ملک کی معیشت کے اوپر بات ہوئی کہ معیشت کی اس وقت کیا حالت ہے, انڈسٹری کدھر کھڑی ہے. جو پاکستان کے جو ادارہ شماریات ہے اس کے انہوں نے فیکٹس اینڈ فگرز جتنے بھی ہیں وہ دکھائے کہ جناب کتنی پاکستان ترقی کر رہا تھا یا کیا پہلے کیا معاملات تھے, اس وقت کیا تھے, اور اس وقت پاکستان کی معیشت کس جگہ پہ پہنچ چکی ہے. انہوں نے کہا کہ انڈسٹری کی حالت یہ ہو چکی ہے کہ انڈسٹری بند ہوگی, اور یہ بالکل واقعی آپ کسی مختلف جگہوں پہ جائیں انڈسٹری بند ہو رہی ہے. پر فواد چودھری صاحب نے کہا کہ شاید یہ آب و ہوا کو بہتر کرنا چاہتے ہیں, یہ ان کا کلائمیٹ کنٹرول بہتر کرنے کا طریقہ ہے کہ یہ انڈسٹری کو بند کر رہے ہیں. دوسری طرف دیکھیں یہ ساری باتیں جب ہو رہی تھی, حماد اظہر صاحب اور فواد چودھری صاحب یہ بتا رہے تھے کہ کس نہج پہ ملک آ گیا ہے, عوام کو کتنے مسائل ہیں, مہنگائی کتنی ہوگی ہے. دوسری طرف عطا طاہر صاحب جو تھے ان کی جو پریس ٹاک تھی وہ اس کا ایک ہی جو ہے وہ ٹارگٹ تھا, عدلیہ تھی, چیف جسٹس صاحب کی ذات تھی, اور وہ انہی کو ٹارگٹ کرتے رہے. اس موقع کے اوپر جب ملک میں یہ حالات ہیں اور حکومت کی پرائرٹیز یہ ہیں کہ آپ نے صرف معزز چیف جسٹس صاحب کو ٹارگٹ کرنا ہے, عدلیہ کو ٹارگٹ کرنا ہے, نہ معیشت پہ آپ بات کرتے ہیں, نہ مہنگائی پہ آپ بات کرتے ہیں جو پہلے تھے, تو پھر یہی حالت ہوگی کہ پھر آپ لوگ الیکشن سے بھاگیں گے. کیوں بھاگیں گے؟ آپ کو بھی سامنے لگتا ہے کہ نتائج نظر آ رہے ہیں کہ ہمارے لیے مسائل ہوں گے. امید ہے کہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی. بہت جلدی آپ سے پھر ملاقات ہوگی. تھینک یو سو مچ.